اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ یہ ہمارا درس فن خطابت کا دوسرا دورہ ہے اور آج اس کا دوسرا درس بھی ہے، جس میں ہم آج بیان کریں گے خطیب کو مصائب تیار کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کیا چیزیں ضروری ہیں۔ جبکہ یہ درس مفصل ہے، انشاءاللہ تعالی بعد والی گفتگو میں بھی ذکر ہوتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے توجہ رہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سنا ہوا مصائب، فقط سنا ہوا مصائب نہ پڑھا جائے، یعنی جس کو صرف سنا ہے لیکن اس پر کوئی تحقیق یا مطالعہ نہیں ہے تو وہ مصائب نہ پڑھا جائے۔ اس کی چند مشکلات ہیں، چند وجوہات ہیں، غور فرمائیں گے۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جو سنے ہوئے مصائب کو پڑھتے ہیں انہیں خود اعتمادی نہیں ہوتی، انہیں اس کا یقین نہیں ہوتا، اپنے پر بھروسہ نہیں ہوتا، تو جس کی بنا پر یہ ہے کہ کھل کر اس طرح سے مصائب جیسے کہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ سکتے۔ ایک یہ مشکل ہوتی ہے۔ دوسری مشکل جو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ سنے ہوئے مصائب میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو اہل مطالعہ اور اہل دقت ہوتے ہیں وہ اس چیز کو باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے کا مصائب پڑھتے ہیں تو وہ واقعہ کسی اور شخصیت کا ہوتا ہے، بیان کسی اور کے نام پر کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر واقعہ ممکن ہے تاریخ میں شہزادہ علی اکبر کا علیہ السلام کا ہو، لیکن پڑھنے والے نے یا سننے والے نے اشتباہ یہ کیا، غلطی یہ کی کہ کسی اور شخصیت کے نام پر پڑھ دیا، سننے والے نے بھی اسی طرح سے پڑھ دیا۔ یہ عام طور پر یہ ہو جاتا ہے۔ یا جیسے کہ اگر خطیب نے لفظ بولا تھا جہیز، لیکن سننے والے نے اس کو جہاز پڑھ لیا، سن لیا یا سمجھ لیا، تو ایک یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ نام کا کسی اور دوسرے نام کے ساتھ انسان سے اشتباہ ہو جاتا ہے اور غلطی ہو جاتی۔ ایک دفعہ واقعہ کے بارے میں ہو جاتا ہے کہ واقعہ اصل میں کسی اور طرح سے ہے اور یہ واقعے کو کسی اور طرح سے لے رہے ہیں، یا واقعہ کسی اور شخصیت کا ہے، یہ واقعہ کسی اور شخصیت کے ساتھ منسوب کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بہت ساری ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو صرف اور صرف سنا ہوا مصائب ہو۔ تو اب یہ ہے کہ کس طرح سے یعنی مصائب پڑھنا ہے تو پھر کیا کریں؟ تو اس کا سب سے پہلے جواب یہ ہے کہ ایک تاریخی مطالعہ ہونا چاہیے۔ خطیب یا ذاکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاریخی باقاعدہ طور پر مطالعہ کرے، جس طرح سے تاریخ طبری ہے یا تاریخ ابن خلدون ہے اور بہت ساری تواریخ کی کتابیں ہیں، تو تاریخی اعتبار سے ایک مطالعہ ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ یہ پہلی منزل ہے جس میں یہ ہے کہ کم سے کم ایک واقعے کے بارے میں ایک اس کی کلی طور پر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ تاریخ جو چیز ہوتی ہے یہ ایک رپورٹر کی رپورٹ ہوتی ہے، جیسے ایک اخبار دیتا ہے صحافی کی طرح، یہ یعنی تاریخ دان اس تاریخ کو نقل کر رہا ہوتا ہے یا راوی اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل یہ پہلی منزل ہے، لیکن یہ خطیب یا ذاکر کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد دوسری منزل پر آ جانا ہے۔ تاریخ کے مطالعے کے بعد یہ ہے کہ سوانح حیات زندگی اہل بیت علیہ السلام، جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کی اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، خصوصاً ہماری اپنی کتابیں، کیونکہ تاریخی کتابوں کا یہ مسئلہ ہے، میں اس پر گفتگو اختلافی تو نہیں کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے غیروں نے لکھی ہیں، لیکن جو حیات طیبہ پر زندگی کی لکھی گئی ہیں ہمارے ہاں کی کتابیں وہ الگ سے موجود ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں اور سوانح حیات کی کتابیں ان کا مطالعہ کیا جائے، خصوصاً کیونکہ مصائب کی تیاری ہے تو حصہ مصائب جو ان پر مشکلات آئی ہیں اس حصے کو پڑھا جائے گا۔ یہ دوسری منزل ہے۔ اب اس کے بعد تیسری منزل جو کہ بہت ہی اہم ہے اس پر توجہ کی جائے،
اور وہ ہمارے آج تک درس کا ایک اہم حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ تاریخی اعتبار سے بہت سارے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ ایک رپورٹ کی حد تک ہوتے ہیں، لہذا اس کے اندر کوئی رکت نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ عام طور پر کبھی اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کسی واقعے کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پر کوئی خاص اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ایک صرف واقعے کی حد تک ہوتے ہیں۔ سیرت میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر کوئی زیادہ تفصیل سے نہیں لکھا جاتا، یا یہ ہے کہ اس میں صرف واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن خطیب کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر مصائب اور اس کے اندر رکت کو اور سارے وہ چیزیں کہ جو ایک مصائب کے لیے ضروری ہیں اس کا ماحول بنانا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا ایسے موقع پر، اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چند چیزوں کے اوپر توجہ کرے۔ چند چیزوں پر توجہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یوں کرے گا کہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آفت زدگان کچھ لوگ ہوتے ہیں، جب کسی آفت میں ان کے اوپر جب آتی ہے، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے یا سیلاب آ جاتا ہے، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وقت جب کسی کا خدا نخواستہ قتل ہو جاتا ہے، تبھی موت بھی نہیں، جب کسی کا کوئی قتل ہو جاتا ہے تو یہ ایک اچانک حادثہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جب اگر کسی کی میت اپنے گھر پہ لائی جاتی ہے تو اس وقت اس گھر کے خواتین کا کیا ماحول ہوتا ہے، ماؤں بہنوں اور عزیزوں کا کیا اس وقت حالات ہوتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز کو آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ کے مشاہدات ہیں، آپ نے اسی کیفیت کو لینا ہے۔ دیکھیں ہمارا بھی مولا سے ایک روحانی ایک گہرا تعلق ہے، رابطہ ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح سے لینا ہے مصائب کو۔ اب ایسے ہے کہ آپ اگر غور کریں تو جس ماں کا جوان بیٹا مر جائے وہ کسی سے جا کر یہ نہیں کہتی کہ مجھے رونا سکھاؤ، مجھے رونا نہیں آتا، ایسی بات نہیں، نہ اس نے کوئی ذاکری یا خطابت کی کلاس لی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ایک فطری عمل ہے لہذا فطری عمل کی بنا پر وہ اس طرح سے گریہ کر رہی ہوتی ہے کہ سننے والوں کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور ان پر بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور انتہائی وہاں پر بھی بے ساختہ آنسو سننے والوں کے بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی 2 دن پہلے واقعہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، دیکھا ہوگا رپورٹ میں کہ کراچی کے اندر جب ایک دھماکہ ہوا اور وہاں پر ایک بچہ بلبلا کر کس طرح سے اس کی آواز آ رہی تھی کہ جس کا کوئی تعلق نہیں، تب بھی ماں اٹھو اماں اٹھو، یعنی اس طرح سے وہ رو رہا تھا۔ اب وہ بچہ ہے، کسی ذاکری یا خطابت کی کلاس میں نہیں گیا، لیکن کس طرح سے وہ بچہ رو رہا تھا کہ سن کر انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ مصائب کو بھی آپ نے اپنے اوپر، اور پھر بالخصوص اس بات کے اوپر توجہ کیجیے گا کہ ہم تقریر بعض دفعہ ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو جائے، ماشاءاللہ ہو جائے، سبحان اللہ لوگ کہیں بہت اچھی تقریر کی ہے، لیکن مصائب کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھیں کہ مصائب کو ہمیں صرف اور صرف توجہ رہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے پڑھنا ہے، یعنی اپنے اوپر اس کا اثر ہونا چاہیے، اپنے اوپر اس کی رکت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی اپنے مولا کے ساتھ وہ اپنے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارا بھی ایک تعلق ہے، فقط مجمع کا ہی تعلق نہیں۔ تو مصائب کو بس اس میں ایک خاص جملہ یہی کہوں گا کہ اگر ہم اپنے مصائب میں اپنے آپ کو رلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں پر بھی اثر انداز ہو سکیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صحیح طرح سے تیاری نہیں ہے، ہمیں صحیح طرح سے تسلط نہیں ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ہمارا تیسرا جو اہم ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ مشاہدات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے اس مصائب کو، جو ہماری اس کلاس کا خاصہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مصائب کو انشاءاللہ تعالی اس پر مزید گفتگو رہے گی۔ صرف یہی ہے کہ اتنی سی بات کہ ہمیں یہ مصائب کس انداز سے پڑھنا ہے، فطری انداز میں پڑھنا ہے۔ تو بس آج کی گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں ہوا ہے
کہ صرف اور صرف سنے ہوئے مصائب نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارا اپنا تاریخی مطالعہ ہونا چاہیے، سوانح حیات طیبہ اہل بیت علیہم السلام اور خصوصاً مصائب کے جو واقعات ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر اور زندگی اہل بیت علیہم السلام کے اندر، ان کو پڑھا جائے۔ اور تیسرے مرحلے میں آ کر کیا ہے کہ باقاعدہ جو مشاہدات ہیں ان کو اسی طریقے سے اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے مصائب کو بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس رب ذوالجلال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیت علیہم السلام کے مصائب کو درک کرنے اور انہیں سمجھنے اور اس کا اثر قبول کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے، اور پھر پروردگار عالم ہمیں مزید توفیق یہ عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت کے غم کو دوسروں تک بہترین طریقے سے پہنچا سکیں۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید جاوید نقوی۔